اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، عصمت انبیاء کی بات ہو رہی ہے تو اب مختلف دلائل پیش کر رہے ہیں ہم اور مختلف نقطے اٹھا رہے ہیں اس سلسلے میں. تو آج ہم شروع کریں گے اس بات سے کہ انبیاء کی زندگی پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالیں گے. اچٹتی نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سخت ترین دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، جو تبدیلی نہیں چاہتے ہیں، جنہیں ہم رجعت پسند کہتے ہیں، ترقی پسندی کے خلاف رجعت پسند. تو وہ دشمن ان کے ہمیشہ رہے ہیں، ہر کسی کے دشمن رہے ہیں. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک انقلاب آ جائے، ایک جو سال ہر سال سے آبا و اجداد سے مثال کے طور پر بت پرستی ہو رہے تو وہ ہم چھوڑ دیں. تو لہذا دشمن رہے ہیں اور بہت دشمن زبردست رہے ہیں، بغض والے دشمن، کینۃ والے دشمن رہے ہیں. لیکن تاریخ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ جہاں ایک طرف ایسے دشمن ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پیغمبروں کا پیغام جو ہے، نئے دین کا پیغام جو ہے اپنے اپنے زمانے میں وہ پھیلے، اس کی اشاعت ہو جائے، اس کا نشر ہو جائے، وہ نشر منتشر ہو جائے، آواز ہر کسی پر پہنچ جائے پیغام. ہمیشہ انہیں کوشش کی ہے نمبر ایک روڑا ڈالنے میں، اور نمبر دو اس پیغام کو باہر نکلنے نہ دینے پر ان کی کوشش رہی ہمیشہ سے. تو جب کوئی تحریک ہمیں ناکام بنانی ہو تو آپ کو معلوم ہے، یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی تحریک کو ناکام کرنا تھا تو سب سے بہترین آلہ اس کا ایک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جو تحریک شروع کرنے والا ہو اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کی جائے، اسے کردار سے عاری ثابت کیا جائے، اسے ثابت کیا جائے کہ یہ بڑے بڑی باتیں کرتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے. مثال کے طور پر یہ اخلاق کی باتیں کرتا ہے لیکن خود بد اخلاق ہے، یہ پاکیزگی کی باتیں کرتا ہے لیکن خود گناہ میں آلودہ ہے. یہی تو سب سے بہترین حرب ہے نا. لیکن انبیاء کی تاریخ جب آپ دیکھتے ہیں تو انبیاء کی تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا ہے کہ کوئی بھی دشمن جو ہو ان کا، انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا ہو کہ نبی کو ہی مشتبہ بنا دے، نبی کے بارے میں ہی لوگوں میں پھیلائیں کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، یہ پور خطا ہے، یا یہ کس نے ایک ہی گناہ کیا لیکن کیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی ہے. تو یہ ہمارا ایک بہترین نقطہ ہے عصمت انبیاء کا ثابت کرنا، اور وہ ہے تاریخ انبیاء پر نظر. ہر کسی کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیے تو آپ یہی دیکھیں گے، کیریکٹر اسیسنیشن کہیں نہیں آپ دیکھیں گے، چاہے جو بھی پیغمبر رہا ہو، کیریکٹر اسیسنیشن بالکل نہیں. کیریکٹر اسیسنیشن یعنی جس کو اردو میں آپ کہیں گے کردار کشی.
کبھی کسی دشمن نے، حالانکہ زبردست دشمن تھے، جانی دشمن تھے، کینہ توز دشمن تھے، بغضی دشمن تھے، لیکن کردار کشی، ایک کشی ہوتا ہے ایک کشی ہوتا ہے، کردار کشی یعنی کردار مارنا، کردار اسیسنیٹ کرنا. اچھے کردار کا آدمی ہے لیکن کبھی لوگ فی سبیل اللہ اسے بدنام کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے. ایسی باتیں کرتے، بے بنیاد باتیں. لیکن پیغمبروں کے سلسلے میں وہ کردار کشی بھی نہیں کی، بے بنیاد باتیں بھی نہیں کی ان کے عصمت کے بارے میں. حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں ہر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار ہے، صادق القول ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی بے ایمانی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے کہ نا، اور بد عہدی کبھی نہیں کی ہے، جو وعدہ دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو پاک بازی کے آثار ہیں ان پہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی. تو یہ بالکل چلتا پھرتا ثبوت ہے اس بات کا کہ جب ہی انبیاء معصوم عن الخطا تھے تبھی ان کے دشمنوں تک نے بھی کبھی ان پہ انگلی نہیں اٹھائی. ان کی کردار کشی کے سلسلے میں کردار کشی نہیں کی. باقی سب کچھ کہا. یہ جو آپ کہتے ہیں یہ آپ پہ کسی نے سحر کیا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، جن زدہ ہے، وہ ہیں، یہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، یہ سب کہا ہے، لیکن کردار پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. دیوانے اور مجنون تک کہا ہر کسی پیغمبر کو. جب کسی بات سے کام نہ چلا آخر پر کہا اسے جنون ہو گیا ہے، اس کا دماغ بہک گیا ہے، یہ سب کچھ کہا. لیکن کردار کے بارے میں، ان کے گناہگار ہونے کے بارے میں ایک بات بھی کبھی کسی بھی دشمن نے کسی بھی پیغمبر کی نہیں کی ہے. اور یہ کھلا ثبوت اس بات کا ہے کہ پیغمبر ہمیشہ معصوم رہے ہیں. یہ ایک نقطہ. اگلا نقطہ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ کہ ہمیشہ تاریخ انبیاء کا دوسرا نقطہ، یہی اسی کا دوسرا نقطہ، نمبر 2. یہ نمبر 1 اور نمبر 2. اور وہ نمبر 2 یہ ہے کہ سیدھی سی بات ہے، پیغمبر کیوں آتا ہے؟ پیغمبر اس لیے آتا ہے کہ انسانیت گمراہ ہو جاتی ہے، اور انسانیت کو گمراہی سے واپس نکالنے کے لیے پیغمبر آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہمیشہ پیدائش اس کی جو ہوتی ہے، پیدائش ایسے ماحول میں ہوتی ہے. پیدائش ماحول جو ہے وہ مفاسد سے بھرا ہوا، اور اس کے علاوہ تاریکی جہالت کی تاریکی سے مفاسد سے بھرا ہوا ہے، اور تاریکی سے گھرا ہوا. ایک طرف تاریکی جہالت ہی جہالت، اور دوسری طرف فساد ہی فساد، ہر طرح کا فساد، بد اعتقادی بھی، بدکاری بھی، گناہ کی آلودگی بھی. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے قوم لوط کے اندر کس طرح کی گناہ کی آلودگی تھی، آپ کو معلوم ہے قوم لوط کے اندر. اسی طرح ہر طرح سے بد کرداری کا ماحول تھا. تو اس بد کرداری کے ماحول میں ہم یوں کہتے ہیں کہ صحبت میں تاثیر ہے. یہ عام طور پر کہتے ہیں نا، الصحبت مؤثر، ہے نا، مؤثر، الصحبت مؤثر، یا کبھی کہتے ہیں الصحبت من التاثیر. یہ ہم کہتے ہیں صحبت میں تاثیر ہوتی ہے. یعنی جس رنگ میں آپ کسی بچے کو ڈال دیں گے، بچے کو وہ اسی رنگ میں رنگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات ہے نہیں. یعنی فطری امر یہ ہے کہ جس ماحول میں کسی انسان کو آپ ڈالیں گے، یا یہ کہ اسی ماحول میں وہ جنم بھی لے گا، اسی میں پلا بھی اور بڑا بھی جائے گا، تو وہ اسی رنگ میں رنگا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت کا اثر.
تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہر کوئی پیغمبر جو ہے وہ بھی اسی رنگ میں رنگا جانا چاہیے تھا، اسی رنگ میں رنگا ہوتا ہے نا. یہ منطق ہے، بالکل سمپل. اسی رنگ میں رنگ جاتا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیغمبر 1,24,000 ہر پیغمبر جو ہے ان 1,24,000 میں ہر کسی نے ایسے ہی منفی حالات میں، یہ سب حالات منفی ہیں، منفی ماحول میں انہوں نے جنم بھی لیا. اسی منفی ماحول میں وہ پلے بڑے بھی، پال بڑھ کر جوان بھی ہو گئے. اور جب ان کی تبلیغ کا وقت آ گیا تو انہوں نے کوئی اثر، کوئی رنگ اس معاشرے کا ظاہر نہیں کیا. یہ معاشرہ ہے مفاسد سے بھرا ہوا معاشرہ، تاریکی سے بھرا ہوا معاشرہ، گرا ہوا معاشرہ، لیکن اس معاشرے کی کوئی چھینٹے آتے ہیں، کبھی چھینٹوں سے کبھی آپ کے کپڑے رنگین ہو جاتے ہیں. ایک چھینٹا بھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا، گناہ کا چھینٹا ان کو لگ چکا ہو، کبھی ظاہر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ پاک بازی کا درس دیا، علم کا درس دیا، جہر سے باہر نکلنے کا درس دیا، اور خدا پرستی کا درس دیا ہمیشہ. یہ کہ نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ حالانکہ انہیں اس رنگ میں رنگ جانا چاہیے تھا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ ایک اور ثبوت ہے، ایک اور دلیل ہے اس بات کی کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے. عصمت پیغمبر پر یہ ایک اور نقطہ ہے، ایک اور دلیل ہے. یہ دلیل ہے، آرگومنٹ ہے، ایک اور دلیل. اور آگے آپ چلیں گے، آپ قرآن سے بھی ایک دلیل لیتے ہیں، قرآن سے بھی ایک دلیل لیتے ہیں. اور وہ قرآن کے اندر تیسرا اگلا نقطہ، اور قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے قرآنی. ایک تھا، یہ دو تھا، اور یہ الگ سے ایک نقطہ ہے. قرآنی دلیل. آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں نا، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، یہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی پتہ نہیں کتنی بار. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، جب ابراہیم کو اپنے رب نے کیا کیا؟ ابتلا میں ڈال دیا، یعنی امتحان اس کا لے لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، کس چیز کا امتحان لیا؟ بکلمات، کچھ باتوں کا امتحان کیا. امتحان کرنے پر فاتمہن، ابراہیم نے وہ امتحان تمام کیا، کامیابی کے ساتھ اس امتحان سے نکل پڑے. تو اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. اب میں آپ کو، پیغمبر پہلے سے ہی تھا، کہا کہ اب میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. درجہ بڑھا دیا. صحیح. پھر ابراہیم نے کیا کہا؟ اس نے دعا کی، اس نے کہا اور میرے اللہ قال ومن ذریتی، میری ذریت کے بارے میں کیا کہتے ہو میرے اللہ؟ مجھے امام تو بنا دیا، میری ذریت میں بھی اسی امام بنا دے. تو ایک ادھر سے جواب آ گیا، اور وہ جواب کیا تھا؟ قال، اللہ نے کہا کہ قال، اللہ نے کہا کہ لا ینال، نہیں ملتا ہے، نہیں پہنچتے ہیں. کہاں پر؟ لا ینال، نہیں پہنچتا ہے. کیا پہنچتا ہے؟ عہدی، میرا وعدہ نہیں پہنچے گا. آپ کا یہ جو مجھ سے وعدہ لینا چاہتے ہو یہ نہیں پہنچے گا، یہ نہیں ملے گا. ینال پہنچنا یا حاصل کرنا، نہیں پہنچے گا. لا ینال عہد الظالمین، ظالمین پر یہ عہد یہ نہیں پہنچنے والا ہے. تو گویا ایک شرط لگا دی. شرط کیا لگا دی؟
पैगंबरी की भी और इमामत की भी शर्त ये लगाई कि जालिम तो नहीं होना चाहिए। जालिम होगा फिर वो इमाम नहीं बन सकता, उसको दर्जा कोई ही नहीं मिलेगा। ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, ज़ालिमीन पर। सूरह बकरा की 124वीं आयत, अल बकरा। एक 124वीं आयत, 124वीं आयत। तो जब अल्लाह ने कहा कि मेरा वादा नहीं हो सकता जालिमीन के बारे में, बाकी तो आपकी दुआ कबूल, आपकी औलाद में से नबी होंगे, इमाम भी होंगे आपकी औलाद में से, तो लेकिन जो जो जालिम होगा वो न नबी बनेगा न इमाम। तो गोया शर्त लगा दी कि जालिम नहीं होना चाहिए, जालिम नहीं होना चाहिए। जालिम का अपोजिट क्या है? जालिम का अपोजिट क्या है? जुल्म का अपोजिट क्या है? आपको मालूम है, अदल है। अदल के मायने क्या है? आदल, आदल शर्त है, आदल होनी चाहिए। आदल का मतलब क्या है? आदल का कभी जुल्म नहीं करना चाहिए, कभी अपने आपसे ना इंसाफी नहीं करना चाहिए, कभी अपने रब से ना इंसाफी नहीं करना चाहिए। तो दोनों सूरतों में कभी किसी और से ना इंसाफी नहीं करना चाहिए। तीन तरफ, एक अल्लाह की तरफ, एक अपनी तरफ, एक और उनकी तरफ, तीनों तरफ से वो जालिम नहीं होना चाहिए, वो आदिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? वो किसी के बारे में, किसी के सिलसिले में वो गुनाह नहीं करना चाहिए। अपने नफ्स के साथ गुनाह, अपने नफ्स के साथ जुल्म गुनाह, अपने अल्लाह के साथ जुल्म उसका कुफरान, और उनके साथ जुल्म उनके हुकूक खाना, ठीक है ना? ये सब के सब गुनाह है, यानी गुनाह से बरी होना चाहिए। आदिल होना चाहिए यानी गुनाह से बरी होना चाहिए, उसमें गुनाह नहीं होना चाहिए। तो ये एक कुरानी दलील है इस बात पर कि नबी को मासूम होना होगा, तभी अल्लाह वादा दे सकता है, अल्लाह तभी वादा दे सकता है, ठीक है ना? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल, इसको हम कहते हैं ना बैन, ये बैन दलील है, बैन आर्गूमेंट्स है, बैन टाकार अच्छी अदालत के मायने इसमत। अब कभी आप में से भी एक सवाल उठा था, अब उस सवाल का जवाब आज कुदरती तौर पर यहाँ आएगा, और वो सवाल ये है कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि नबी जो होता है ये मासूम होता है अनिल खता, मासूम अनिल खता, और इसकी इसमत के बारे में कभी हम ये कहते हैं कि खुदा ने उनको बनाया ही ऐसा है कि उनसे गुनाह सरजद नहीं हो सकता। तो यहाँ एक गुत्थी है जिसको सुलझना होगा, बल्कि ये कि सुलझाना होगा, और वो क्या है? और वो ये है कि जैसे सवाल किया था, पता नहीं अजहर ने किया था या आप में से किसी ने किया था, कि जब पैगंबर मासूम है और अज कुदरत मासूम है तो उसकी बड़ाई इसमें क्या है? उसका गुनाह से पाक होना उसकी अजमत नहीं है, अल्लाह की बख्शिश है, अल्लाह ने उसको असमत बख्शी हुई है, यानी एक अतिया है अल्लाह की तरफ से कि वो मासूम है। इसमत अल्लाह की तरफ से एक अतिया है, अल्लाह की तरफ से एक बख्शिश है, इसमें एक नबी का कोई कारनामा नहीं है। ये बस यही एक सवाल, इस सवाल को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। और इस सवाल में यह है कि बिल्कुल ठीक तरह से समझ लें, इस सवाल में यह है कि एक जबर है, एक इख्तियार है, ये नंबर एक पॉइंट, ये इसमें समझना पड़ेगा। एक जबर है, एक इख्तियार है। जबर के मायने है कि खुद आदमी कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ है ऊपर से अल्लाह की तरफ से ये जबर है। इख्तियार ये है कि इसके अपने इख्तियार में है, इसके अपने इख्तियार में क्या है? अपने इख्तियार में है नेक बने या बद बने, इख्तियार। कुदरत है, इसको कुदरत है रास्ता चुनने का, अच्छाई की तरफ या
برائی کی طرف، گناہ کی طرف یا پاک بازی کی طرف. چوائس ہے نا. اختیار تو وہاں ہوتا ہے جہاں چوائس ہوگی. تو چوائس ہے، دو چیزیں ہیں، ایک گناہ کا، ایک عصمت کا. راستے دو ہیں. یا تو ہم تصور کریں کہ یہ مجبور ہے ایسا کرنے پر، جیسا بھی وہ کرے، گناہ کا راستہ اختیار کرے تو مجبور ہے، ثواب کا راستہ اختیار کرے تو مجبور ہے. ایک نقطۂ نظر یہ ہے، جیسا ہم پڑھ چکے ہیں مسئلہ جبر و قدر کے سلسلے. اور اختیار یہ ہے کہ مجبور نہیں ہے. دو راستے دکھائے گئے ہیں، ایک راستہ دکھائے گا، دوسرا راستہ دکھائے. دو چیزیں وہ اختیار کرے گا. نمبر ایک اپنی عقل، حجت باطنہ. حجت باطنہ پہلی چیز. دوسری چیز حجت ظاہرہ. حجت ظاہرہ یہ کہ اگر پیغمبر نہیں ہے تو جو پیغمبر اس کے لیے ہے اس کی ہدایت لے گا. وہ حجت ظاہرہ اور یہ حجت باطنہ. نبی کے سلسلے میں حجت ظاہرہ کی بات نہیں ہے. نبی کے سلسلے میں صرف ہے حجت باطنہ کی ذات، اپنی عقل. ہاں حجت ظاہرہ کے بدلے اللہ کی ہدایت ہے، اس میں شک نہیں. گویا وہ بھی حجت ظاہرہ بن جائے گا. دونوں حجتیں ہیں، لیکن یہ حجت ہو کے معاملہ صاف کر کے، یعنی دونوں چیزیں معاملہ صاف کرتی ہیں. عقل بتاتی ہے اچھا کون سا راستہ ہے، برا کون سا راستہ ہے. ہدایت بتاتی ہے کون سا راستہ اختیار کرنا، کون سا نہیں کرنا ہے. لیکن فیصلہ لینا کس کا کام ہے؟ فیصلہ لینے کے سلسلے میں اختیار ہے، ہر کسی کو اختیار ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایک قدرت ہوتی ہے اس کے مقابلے، جبر کے مقابلے میں قدرت ہوتی ہے کرنے کی، ایک قدرت نہیں ہوتی. جیسے آپ کو معلوم ہے جاہل قاصر اور جاہل مقصر ہوتا ہے. جاہل قاصر پر تکلیف نہیں ہے کیونکہ اسے قدرت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، وغیرہ وغیرہ. یا یہ کہ وہ جاہل ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کی انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ اتنی نیچے ہے کہ وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا. جاہل قاصر ہے. جاہل قاصر پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے قدرت تو ہے، قدرت تو ہے لیکن مقصر رہ گیا. دیکھو جان بوجھ کر علم حاصل نہیں کیا، جان بوجھ کر راستہ تلاش نہیں کیا، جاہل مقصر رہا. آپ کو معلوم ہے شرعی طور پر جاہل مقصر جو ہوتا ہے وہ بری ذمہ نہیں ہوتا. جاہل قاصر بری ذمہ ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں پکڑے گا. لیکن جاہل مقصر کو پکڑتے ہیں. اس کو پکڑنا ہے کیونکہ اس کی غلطی ہے. مسائل کیوں حل نہیں کیے، علم کیوں حاصل نہیں کیا، اپنا راستہ کیوں تلاش نہیں کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو گویا جہاں جاہل مقصر کی بات ہے وہاں انسان کی قدرت میں ہے صحیح راستہ اختیار کرنا، لیکن وہ اختیار نہیں کرتا ہے. تو گویا اس کا مطلب ہے ایک قدرت جاہل مقصر کے لیے جہالت کے سلسلے میں، اور دوسرا جاہل قاصر کے لیے جبر، یعنی جبرن وہ قاصر ہے، جبرن وہ نہ کرنے کے قابل ہے. اس لیے اللہ اس کو پکڑتا بھی نہیں، اس کو اللہ پکڑے گا نہیں کیونکہ وہ مکلف ہے ہی نہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ نقطہ اچھے سے سمجھ لیجئے گا. اچھا، جہاں تک نبیوں کا سوال ہے، تمام انبیاء کا سوال ہے، یہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو آنا ہے نا لوگوں کے اندر، مخلوق کے اندر ہدایت لے کر. لہٰذا ہدایت وہ اللہ سے لیتے ہیں. یہ ان کو ایک ایڈیشنل، انہیں ایک ایسٹ ان کے پاس ہے کہ انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. کیسے دیتا ہے وہ جانے، مختلف طریقے ہیں. تو یہ چیز ان کے لیے ہے. لیکن ہدایت لینے کے بعد، ہدایت حاصل کرنے کے بعد، علم اور آگہی حاصل کرنے کے بعد کیا وہ قدرت گناہ پر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اگر نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ مجبور ہو گئے. اگر قدرت نہیں رکھتے تو مجبور ہو گئے. اگر قدرت رکھتے ہیں تو مجبور نہیں ہے، کر سکتے ہیں. اس گتھی کو بس یہی سلجھانا ہے. اگر قدرت ہے تو کر سکتے ہیں گناہ، لیکن کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہدایت ان کے سامنے، کیونکہ علم اور آگہی ان کے سامنے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گناہ کا انجام کیا ہوگا.
ایک طرف اللہ کے احکام اور اللہ کی بڑائی، جلالت، عظمت ان کے دلوں کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اور میں جس کو ہم کہتے ہیں خشیت، تقوی، آپ میرے جیسا ہے اس سے بہت بڑھ کر ہے، بہت زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بالکل حقیقت کو بالکل عریان دیکھتے ہیں، ہم ملبوس دیکھتے ہیں لباس میں اٹا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن وہ کھلم کھلا دیکھتے ہیں حقیقت کو حقیقت کیا چیز ہے؟ علم اور آگہی، وہ دیکھتے ہیں۔ لہذا اس علم اور آگہی کی وجہ سے پھر وہ قدرت ہونے کے بعد بھی وہ گناہ نہیں کرتے، حالانکہ گناہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر مجبور ہیں، پھر ان کا درجہ میرے سے بھی گیا گزرا ہے کہ نہیں، ہم وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں لا سکتے ہیں؟ کیونکہ نمبر 1 علم اور آگہی، علم و آگہی کس کے بارے میں؟ حقائق کے بارے میں۔ حقائق جمع حقیقتیں، اور حقائق میں سب سے بڑی حقیقت اللہ، اور اس کے بعد جو اسرار ہیں، اسرار الہی کائنات میں، اسرار الہی۔ نمبر 3 صفات الہی، ایک ذات الہی اور دوسرا صفات الہی، اگرچہ صفات الہی اور ذات الہی ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تمام چیزیں، یہ حقائق سب کے سب ان کے سامنے بالکل عیان ہوتے ہیں، بالکل عیان ہم کہیں گے عریان، کپڑے وغیرہ ان سے ملبوس نہیں، چھپے ہوئے نہیں، بالکل صاف اٹھا کر جب یہ سب چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، علم آگہی کا لیول جو ان کو ہوتا ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے، بہت اونچی لیول ہونے کی وجہ سے ان کو بھی ایک شان ملتی ہے، ان کی وجہ سے ان کو ایک شان ملتی ہے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں شان نبوت۔ یہ شان نبوت ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ اس علم و آگہی کے طور پر حاصل ہوتی ہے، اور علم و آگہی کی وجہ سے پھر وہ منفی راستہ اختیار کبھی نہیں کرتے، حالانکہ کر سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ چند ایک چیزیں اس سوال کا جواب، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو کہا کہ آ جاؤ، میں نے کپڑا رکھا ہے عصمت والا، وہ آپ کے اوپر ڈھانپ لوں گا اور آپ ہمیشہ معصوم رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ ان کی خلقت ایسی ہوئی، اللہ نے کی ہوئی ہے کہ وہ ایک دم سے قبول کرتے ہیں۔ آپ کے یہاں کبھی کوئی ایسا جاہل ہوتا ہے، وہ 1000 بار آپ کہیں وہ قبول ہی نہیں کرتا ہے، کیونکہ دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زرخیز ہوتی ہے زمین جب زرخیز ہوتی ہے علم آگے کے لیے، ایک دم سے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ کوئی کلاس کے اندر بھی کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے، وہ بھی سنتا رہتا ہے استاد کا، اخلاقی استاد سنتا رہتا ہے، یہاں سے سنتا ہے یہاں سے نکالتا ہے، دل پر اثر اس کا لیتا ہی نہیں۔ ایسے ہوتے ہیں نا کہ چند ایک اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، اس کے بجائے میڈیوکرس ہوتے ہیں۔ بعد میں ایک خاص 1-2 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، ادھر سے بات نکلی، ادھر دل پر لگ گئی، مہر لگ گئی، نقش بن گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہی میں سے شمار ہے ان نبوت کا، کہ یہ قبول کرنے والی زمین ان کی ہوتی ہے، ان کا قلب جو ہوتا ہے یہ قبول کرتا ہے، کس چیز کو؟ ذکر الہی کو قبول کرتے ہیں۔ علماء میں سے بھی جو کوئی عالم قبول کرتا ہے، عالم ربانی بن جاتا ہے، اور عالم سو بھی آپ کے سامنے، وہ بھی عالم ہے، لباس پہنے ہوئے، لیکن قبول نہیں کرتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، اور وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور وہ سب تبلیغ جھوٹ موٹ ہوتا ہے، باتیں سچ ہوتی ہیں لیکن تبلیغ ہوتا ہے جھوٹ موٹ۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ بولیے، اذا جاءک المنافقون، پھر قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقين، نہیں پہلے ہم کیا شہادت دیتے ہیں؟ انک لرسول ہو، لرسول اللہ، کہ بے شک آپ رسول ہیں،
اب یہ شہادت صحیح ہے کہ جھوٹ ہے؟ شاباش شاباش شاباش. یہ ایک بہت لطیف نقطہ ہے. منافقوں کا آنا اور کہا بے شک آپ رسول ہیں، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے یا جھوٹ بتائیے نا. دیکھیے بہت خوبصورت، مجھے بہت پسند ہے یہ آیت. نحن نشہد انک لرسول، ہم شہادت ہے کہ آپ یقیناً رسول ہے اللہ کی. یہ سچ بولا کہ جھوٹ بولا؟ سچ بولا نا. لیکن اللہ کہتا ہے سچ نہیں بولا. اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. لیکن اللہ شہادت دیتا ہے یہ منافق جو انہوں نے سچ کہا، یہ سچ نہیں کہا بلکہ جھوٹ کہا. تو یہی ایک نقطہ ہے. اور یہ نقطہ اس سلسلے میں کن کے سلسلے میں؟ علماء سو کے بارے میں. باتیں صحیح بولتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ ان کا عمل اس پر نہیں ہوتا. دل سے نہیں بولتے، لوگوں کو پھانسنے کے لیے بولتے ہیں، دل سے نہیں بولتے. اگر منافق دل سے بولتے تو پھر کیا وہ منافق رہتے؟ نہیں رہتے نا. کوئی جو بات دل سے بولی جائے وہی سچ ہے، اگر سچ دل سے نہ بولا جائے وہ بھی جھوٹ ہے. اللہ نے تو لیبل یہی کیا، ہمیں بھی تو لیبل یہی کرنا چاہیے. آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ بالکل یہی جو علماء پر لاگو ہوتا ہے یہ انبیاء پر بھی لاگو ہوگا. انبیاء صادق ہے کہ نہیں؟ کب؟ جبکہ جو کچھ وہ بولتے ہیں وہی ان کا عمل ہوتا ہے. جب ان کا عمل وہی ہوتا ہے لہذا عصمت کی باتیں کہتے ہیں، اس معصوم ہیں بھی، تو اس لیے صادق ہے، ورنہ نہیں ہوتے. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.